کئی دن گزر گئے تو میں بھی کسی کیفیت کی تلاش میں تھا. اب اندازہ کریں کہ مسجد نبوی شریف ہو تو بہت مشکل ہو گیا ہے بچوں کو حفظ کروانا. جی رنگ برنگی پگڑیاں اور خوبصورت کڑھائی والی اچکنیں. نعت خوانی وہاں آ کے کہیں اٹک گئی. اب اس وقت جو ہیں آرٹسٹ تو بہت ہیں، بہت سارے، صحیح. لیکن نعت خوان شاید ہی کوئی نظر آیا آپ کو. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. ثناءاللہ بٹ صاحب جی بہت اچھا لکھتے تھے. تو کسی نے انہیں پوچھا کہ آپ اپنا لکھا ہوا پڑھتے کیوں نہیں؟ ہمارے لیے ایک معیار ہے، وہ معیار سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ناظرین، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، پوڈ کاسٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ بھی نازو فیشنز، مرکز عاصم انٹرنیشنل اور قانون اور عوام کے اشتراک سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. آج کی پوڈ کاسٹ میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور میں نے بہت عرصہ اس پوڈ کاسٹ کے لیے انتظار کیا. یہ بتاتا چلوں کہ میری پوڈ کاسٹ آج جو ہے وہ میرے چینل پر 62 لگ چکی ہیں اور یہ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے میں نے 70 پوڈ کاسٹ کر ڈالی. میں اپنے آپ کو گروم کرنا چاہ رہا تھا، بہتر کرنا چاہ رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ جب یہ پوڈ کاسٹ ہو تو میں وہ سوالات پوچھ سکوں جو کہ ایک پوڈ کاسٹر کو پوچھنے چاہیے، اس شخصیت کے ساتھ جس شخصیت کے سوالات کے جوابات کو نوجوان جب دیکھیں اور اس کے بعد جب عمل کریں تو اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد معاشرے میں کچھ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کریں. انتہائی اہمیت کی حامل، انتہائی چارمنگ پرسنالٹی اور کئی اعتبار سے ان کا تعارف ہے، لیکن یہ ثنا خوان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اسی اعتبار سے یہ جانے جاتے ہیں جناب حافظ سہیل نذر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. میرے لیے بہت مشکل تھا یہ پوڈ کاسٹ کرنا، لیکن آپ نے مجھے حوصلہ افزائی کی اور اس کے اہتمام کا جو ہے وہ آپ نے حکم دیا، تو ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں. میں چاہتا تھا کہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ ہو، آپ بھی ایزی ہوں، آپ کی مصروفیات میں سے وقت نکل جائے، اس کے بعد اس کا کریں. سوال سٹارٹ ہی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سہیل نذر، حافظ سہیل نذر، ثنا خوان مصطفیٰ، یہ جرنی کیا رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ابتدائی تعلیم، ابتدائی جرنی، وہ سارا کچھ اس کے اندر جو ہے نا وہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال جو ہے وہ سوالات کا مجموعہ ہے، لیکن جواب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے اب بہت زیادہ تو نہیں، لیکن آپ کے جو جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہیں ان میں سے کچھ سلیکٹیو جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے دیکھے، تو بلا شبہ لائق تحسین ہے آپ کا کام، اور ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو آپ بڑا اچھا مقصد لے کر اپنے کام کو کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقیاں عطا فرمائے اور کام بہت اچھے طریقے سے کرنے کی اور زیادہ آمین. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. میرا قرآن پاک حفظ سے لے کر ثنا خوانی تک کا سفر اور پھر آج تک، یہ کوئی روایتی الفاظ نہیں ہیں. بلا شبہ اس میں میرے والدین کی بہت ساری محنت اور دعائیں دونوں شامل ہیں. واہ. میرے والد صاحب کو بہت زیادہ یہ شوق تھا کہ ان کے بچے جو ہیں حفظ کریں یا کوئی ایک بچہ ان کا حفظ کرے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. واہ. میرے دوسرے دونوں بھائی جو ہیں ماشاءاللہ بہت لائق ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن یہ نصیب کی ایک بات. تو میری والدہ صاحبہ نے اور میرے بڑے بھائی نے بہت زیادہ میرے ساتھ، جتنی میں نے حفظ کرنے میں سٹرگل کی اس سے زیادہ انہوں نے سٹرگل کی میرے ساتھ. اچھا جی، مجھے لے کر جانا اور لے کر آنا. میں نے قرآن پاک، اب تو ایک ٹرینڈ ہے بہت جلدی حفظ کرنے کا، جی. اس وقت عام طور پر 3 سال 4 سال بچے لگاتے تھے. بالکل. تو میں نے الحمدللہ 1.5 سال کے عرصہ میں حفظ کیا، اور اس کے اندر بھی میری چھٹیاں جو ہیں، میرے استاد صاحب فرماتے تھے کہ اس کی اگر چھٹیاں نکال دی جائیں تو اس نے 6-7 مہینے میں حفظ کیا ہے. واہ واہ واہ.
کیا بات ہے. بہت زیادہ چھٹیاں تھیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اسٹرگل میری والدہ صاحب نے بہت کی. صحیح. تو میری ایج بھی اس وقت کم تھی, 9 سال کا 9+ تھا جب شروع کیا, اور 11 سال کی عمر تک میں حفظ مکمل کر چکا تھا. ماشاء اللہ. جی. تو بس اس کے بعد پھر جو ثنا خوانی ہے, جیسے ہی میں نے حفظ مکمل کیا, میرے والد صاحب کے پیر بھائی اور ایک دوست, وہ مجھے نعت شریف انہیں پتا تھا کہ ایک نعت مجھے آتی تھی, وہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت تھی, چلو دیار نبی کی جانب. واہ واہ واہ. تو وہ بڑے بھائی پڑھا کرتے تھے, تو میں نے ان کو سن کے تو میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. واہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آواز اچھی دی. ماشاء اللہ. تو وہ مجھے پھر ساتھ محفلوں میں لے جایا کرتے تھے. اچھا. جی, جو ان کے ختم خواجگان ہوتے تھے. پھر اسی طرح اسکول کے اندر میں نے ایک دفعہ پرفارم کیا, تو وہاں بھی اپریسیشن ملی. یہ جو اپریسیشن ہوتی ہے نا, یہ کسی بھی انسان کے لیے بڑا میٹر کرتی ہے. بہت زیادہ. کانفیڈنس ملتا ہے. کانفیڈنس جب ملتا ہے, تعریف اور داد اور تحسین ہوتی ہے, تو انسان کا اس کام کے اندر پھر آگے بڑھنے کا دل کرتا ہے, لگن پیدا ہو جاتی ہے. لگن پیدا ہوتی ہے. تو وہ ہوئی الحمدللہ. تو بس اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, جب یہ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت کم عرصے میں جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیا گیا. اس کے بعد آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائلز ہیں, ان کو ادر ایکٹیویٹیز میں مشغول دیکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہم کسی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بڑا مشکل آتے ہیں, کیونکہ ان کو ایزیسٹ وے چاہیے ہوتا ہے. تو آپ ان کو پیرنٹنگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ہم نعت خوانی کے اوپر بھی آئیں, لیکن چونکہ آپ کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ درس و تدریس سے بھی ہے, نوجوانوں سے بھی جو ہے نا واسطہ آپ کا بڑھتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت سے موضوعات جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ میں ایڈ کریں. جی, یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے بچوں کو حفظ کروانا. جی. آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس بچے مدرسہ ہے, اس میں بچے حفظ کرتے ہیں. استاد صاحب ہیں, وہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں بچوں کو, حفظ کی تعلیم دیتے ہیں. لیکن اور وجہ بھی یہی ہے جو آپ نے بیان کی. جی. موبائل کا استعمال, انٹرنیٹ کا استعمال, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں, جس کی وجہ سے ان کی توجہ پڑھنے کی طرف بہت کم ہو گئی ہے. جی. پھر مدارس کا بھی, میں نے بہت سارے مدارس کا وزٹ کیا. اساتذہ کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بچہ جو ہے وہ مکمل کر لے. اس وقت یہ کوشش چل رہی ہے. ان کی منزل کمزور ہے اور ان کی سبقی کمزور ہے, لیکن اساتذہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل کر لے کسی طرح. رہنماؤں کا مسئلہ ہے, دونوں ہیں, پیرنٹس کی طرف سے بھی. اب دیکھیے کہ اس دور کے اندر, ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ بچے کی پٹائی بھی ہو جاتی تھی, مار بھی پڑتی تھی, لیکن والدین کہتے تھے کہ اگر استاد نے مارا ہے تو ٹھیک کیا, صحیح, وہ اس کا بھلا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ذرا سی کسی کو ہلکی سی بھی لگ جائے تو والدین آ جاتے ہیں, ان کا فون آ جاتا ہے, جی آپ نے بچے کو مارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں مارنا نہیں چاہیے, لیکن پھر والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچے کو ایک ایسا ماحول گھر کے اندر بھی دیں کہ بچہ اگلے دن آ کے اپنا سبق اور سبقی اور منزل جو ہے وہ سنا سکے. صحیح. جاتے ہی اگر اس نے موبائل فون میں لگ جانا ہے اور سبق اور سبقی یاد نہیں کرنا تو پھر بہت مشکل ہے. تو اوور آل پیرنٹس اور اساتذہ اور مجموعی ماحول وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف آئیں. اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے جب حفظ کیا تو ہمیں سجیسٹ کیا جاتا تھا کہ 5ویں جماعت کے بعد حفظ کریں. صحیح. 5ویں جماعت کے بعد بھی بچہ ابھی اس کے اندر اتنی انوسینس ہوتی تھی کہ بہت سارے کھیل تماشے اور لغویات میں ابھی وہ مبتلا نہیں ہوتا تھا. اچھا. اب جو 5 سال یعنی 5ویں جماعت کے بعد جو بچہ ہے, 10-11 سال کا بچہ جو ہے یا 12 سال کا بچہ, وہ اب جو ہم 16 سال کی عمر میں جہاں پہنچتے تھے اب وہ پہنچ گیا ہوتا ہے 11 سال کی عمر میں وہاں پر. بالکل. تو اس لیے میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ اگر کلاس 3 کے بعد بچے کو 8 سال کا ہے اور حفظ شروع کروا دیا جائے تو وہ تھوڑا سا بہتر ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اور اس میں پھر کامیابی بھی ملتی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی چیز ایز اے سبجیکٹ ہم اس کو کالجز تو زیادہ دور کی بات ہوگی, اسکولز میں اگر ایڈ کر دیا جائے ایک سبجیکٹ کے طور پر؟ جی ہے, اسکولز میں
ہے ایڈڈ، اچھا آلریڈی ہے، بہت سارے اسکولز ہیں جو اس کو کر رہے ہیں، لیکن وہ پراپر حفظ اس طرح کروانا مشکل ہے. صحیح. حفظ کے لیے مکمل طور پر پوری توجہ اور کانسنٹریشن جو ہے وہ قرآن کی طرف ہونی ضروری ہے. ایک ڈکرم پیدا کرنا پڑے گا. ٹھیک. حافظ صاحب اب استانی باتیں ہیں جو آپ کا تعارف ہے، ایک عجیب سا سوال بھی ہو سکتا ہے میری طرف سے، میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں، گستاخی معاف. کیا آج کے دور کو دیکھتے ہوئے رنگ برنگی ٹوپیاں اور اچھی اچھی اچکن اور چمکیلے کپڑے، کیا یہ نعت خوانی ہے یا اور کوئی اس کا سلیقہ ہے جو ہم تک آنے نہیں دیا گیا؟ سوال آپ کا مشکل ہے لیکن جائز ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے. جی. نعت خوانی جو ہے، جب حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور سید منظور الکونین صاحب ان کے دور سے جب اگلے دور میں داخل ہوئی، تو جو آپ نے پہلا جملہ کہا کہ رنگ برنگی پگڑیاں اور خوبصورت کڑھائی والی اچکنیں، نعت خوانی وہاں آ کے کہیں اٹک گئی. اس کے بعد ایک اور دور آیا. اچھا. وہاں سے نکلی اور موسیقی کے اندر آ کر پھنس گئی، جو کہ اس وقت زیادہ چل رہا ہے. نعت جو ہے، نعت کا اسلوب، میں نے جناب منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک مرتبہ، ہم گاڑی میں کہیں ڈرائیو کر رہا تھا، میں، وہ ساتھ میرے تشریف فرما تھے، تو میں نے یہ پوچھا کہ نعت کے اندر کلام کو افضلیت ہے، پریورٹی ہے، یا موسیقی کو اور سر کو؟ صحیح. تو انہوں نے فرمایا کہ جو سر ہے یہ تو صرف سواری ہے. اچھا. اصل چیز جو پہنچانی ہے وہ تو کلام ہے. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت جواب ہے. وہ تو کلام ہے. واہ واہ. اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم قبولیت کی بات کریں تو اس کے اندر تو الفاظ اور سر، ہر ایک چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. وہاں پر سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ خلوص اور محبت ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اسی طرح ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعت خوان سریلا ہو یا نہ ہو، نعت خوان کو رسیلا ضرور ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اس کی آواز میں رس ہونا چاہیے، اس کے پڑھنے میں درد ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تو اب تو بہت کم ایسا ہے کہ کوئی نعت جو ٹرولی جسے آپ نعت کہتے ہیں کوئی ایسا سننے کو ملے، کچھ ایسا ملے، یہ بہت کم رہ گیا. واہ واہ. اصل آپ نے کہا درد ہونا چاہیے، وہ رسیلا ہونا چاہیے، تو وہ اثر کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھیے، جیسا آپ، جس ماحول میں آپ کا براٹ اپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس ماحول سے آپ نے وہ کام سیکھا ہے، کوئی بھی فیلڈ، صحیح، آپ اسی کے اندر رہ کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. جنہوں نے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، وہ لوگ قاری غلام رسول، قاری خوشی محمد الازہری اور اس طرح کے بڑے لوگ جو تھے، بڑے نامور لوگ، یہ، اور پھر انہوں نے پڑھا بھی، بہت پڑھا. سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی ساری زندگی یہ برملا کہتے رہے کہ میری سوچوں پہ آج بھی اعظم چشتی حاوی ہے. واہ. وہ یہ کہتے تھے. واہ واہ. اگرچہ ان کا انداز بالکل مختلف تھا، شروع میں وہ فالو کرتے تھے، لیکن پھر مختلف ہوا، اور اپنے فن کے اندر وہ اپنی مثال آپ تھے، حضرت سید منظور الکونین صاحب. لیکن اعتراف ایسا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میری سوچوں پر آج بھی اعظم چشتی حاوی ہے. کیا بات. تو نعت جو ہے وہ اسی طرح. اور پھر حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے قریب ہی رہتے تھے. میرا بچپن جو ہے ان کے، جب ان کا بڑھاپا تھا اور میرا ارلی چائلڈہڈ جو تھا، تو ہم ان کو دیکھتے تھے تو ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر ہر وقت جو ہے وارفتہ رہتا ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسا شخص. تو ایک پورا پیکج ہے نعت خوان. واہ. ایک پورا پیکج ہوتا ہے. نعت اس کے کردار میں بھی ہونی چاہیے، نعت اس کے لحن میں بھی ہونی چاہیے، نعت اس کی گفتگو میں بھی ہونی چاہیے، نعت اس کی خلوت میں بھی ہونی چاہیے. کیا کہنے. اگر اس کی محفل میں تو نعت ہے اور اس کی تنہائی اور خلوت میں نعت نہیں ہے تو پھر وہ نعت خوان نہیں ہے. پھر وہ، اس کے لیے ایک بیٹر ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں. جی جی. پھر وہ ایک آرٹسٹ ہے. اچھا. جی. اب اس وقت جو ہیں آرٹسٹ تو بہت ہیں، بہت سارے، صحیح، لیکن نعت خوان
شاعری کوئی نظر آیا آپ کو؟ آرٹسٹ بہت ہیں. تو آرٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے فن کا اظہار کرنا. صحیح. وہ کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے. تو ایک صحیح نعت خوان اس کے لیے اس کے پورے وجود پر، اس کی سوچ پر، اس کی تنہائی پر، اس کی محفل پر نعت غالب ہونی چاہیے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اس چیز سے آپ نے جیسے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے تو اس سے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان پٹ ایسی ہے تو پھر آؤٹ پٹ تو ایسی ہوگی. سبحان اللہ. آپ نے ان کا نام لیا، ثناء اللہ بٹ صاحب کے آپ شاگرد رہے، سید منظور الکنین صاحب کے شاگرد رہے. وہ ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے نا ملاقات ہوئی اور وہ پھر شاگردی کا معاملات کس طرح چلا؟ میں چاہتا ہوں وہ ذرا آپ شیئر کیجیے. میری جو رہائش پہلی تھی وہ حضرت میاں امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپر مال والی سائڈ پہ. جی. تو قریب شہزاد ناکی صاحب، ان کا وہ صدر بازار کے اندر جی جی ان کی اکیڈمی اور ان کی ورک شاپ. تو ان کو محفل میں سنا تو ان کے پاس میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور بڑی وہ بھی عاجزی کے ساتھ رہنے والی شخصیت ہیں. اور نعت میں تو ماشاءاللہ بہت فن بہت ہے ان کے پاس الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہاں پر ہی ثناء اللہ بٹ صاحب تشریف لایا کرتے. اچھا. اور میں نے بہت وقت گزارا شہزاد ناگی صاحب کے پاس. واہ. اور ان کو دیکھتا رہتا تھا اور سیکھتا تو کم ہی تھا، زیادہ ان کو دیکھتا ہی تھا. اچھا. جی. تو وہاں پھر جو گائیڈنس ملی، ثناء اللہ بٹ صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کو یہ کلام یاد کرنا چاہیے، یہ کلام یاد کرنا چاہیے. مثلا انہوں نے مجھے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا عظیم البرکت ان کا کلام ہے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جس کا مقطع ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو ہمیں اس طرح کی انہوں نے پھر کہا کہ نعتیں جو ہیں وہ یاد کریں. تو شہزاد ناگی صاحب بڑی پیاری پیاری طرزیں بنا کر جو ہیں وہ ہمیں دیتے تھے، پھر ہم اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. تو جو ثناء اللہ بٹ صاحب کے ساتھ پھر ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تک یہ سعادت جو ہے وہ ہمیں میسر رہی کہ ہم ان کے پاس جاتے رہے. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد سید منظور الکنین صاحب کے ساتھ محفل میں تو ملاقات ہوتی تھی، وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے پاس جائیں. پھر میں اور ہمارے ایک دوست ہیں حافظ ثاقب نظامی، وہ جی جی اور حافظ بابر صاحب، ہم لوگ مل کے ان کے پاس چلے گئے. آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے اتنا پیار دیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی بچے نعت خوان نہیں ہیں، کوئی نوجوان نہیں ہیں، جیسے ان کے کوئی بچپن کے دوست ہیں ہم. ایسا انہوں نے پرتکلف کھانا کھلایا. اور ہمارا فرسٹ انٹریکشن ان کے گھر میں جو میٹنگ، جو فرسٹ میٹنگ تھی، یہ وہ تھی. بہت زیادہ پیار انہوں نے دیا. تو ہم تو اسی سے امپریس ہوئے. کیا کہنے. پھر انہوں نے مزید شفقت فرمائی تو وہ خود مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا بھی ہے، میرا شاگرد بھی ہے. کیا کہنے. میرے یعنی کہ میرے باقاعدہ شاگرد ہونے سے پہلے ہی یہ جناب شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا شاگرد ہے. اور جو فرماتے تھے کہ لاہور میں جو میرے قابل ذکر شاگرد ہیں ان میں حافظ سہیل نظر بھی ایک ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. جی. اچھا صاحب، اس طرح کے لوگ ہم میسر کم آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں نے ایک دن فون کیا منظور الکنین صاحب کو، تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے کہا بیٹا میں ابھی تلاوت 1 گھنٹہ، میں نے ٹائم تھا کوئی 10 بجے کا صبح. اچھا. تو کہنے 1 گھنٹہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. ماشاءاللہ. تو میں ڈائبیٹک ہوں، اب مجھے بھوک جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، میں تھوڑا پھل لوں گا. تو میں نے پوچھا کہ آپ روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں 1 گھنٹہ اس وقت؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ تو میرا بڑے عرصے سے یہ معمول ہے. واہ. تو نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور پھر نعت کے اوپر تحقیق کرنا. جب یہ سب ختم ہو گیا، جن لوگوں نے یہ چھوڑ دیا، پھر وہ نعت محافل تک پھر ان کی رہ گئی. اور ایک فیکٹر ایک اور بھی ہے. جی. جب تک نعت خوانی خانقاہوں میں اور مساجد میں تھی، تب تک تو پاکیزگی بھی ایسی تھی نعت میں جیسے کہ مسجد کے اندر ہوتی ہے. واہ واہ واہ. پھر جب نعت کو لوگوں نے بازاروں میں عام کیا ہے، تو پھر نعت کی پاکیزگی جو ہے وہ بھی پھر ختم. اللہ اکبر. تو جو جگہ
جس چیز کیا اس کو وہاں پر ہونا چاہیے، وہیں پر ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے. اس کی اہمیت کہیں نہ کہیں ہم خود اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں، حالانکہ ویسی چیز نہیں ہے کہ جی بالکل. وہ تو اس ذات کے کیا کہنے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈاؤن کریں، لیکن ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہم یہ کام کر جاتے ہیں. تو حافظ صاحب میں چونکہ سوالات اور بھی ہیں میں اس میں ایڈ کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی کلام اگر آپ پیش کریں اس میں. جی میں نے جو ابھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جی جو کلام آپ کو کہا اس کے 2-3 شعر میں آپ کو بسم اللہ. سناتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. یہ شعر دیکھیے کیسا کمال ہے. یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کیا کہنے. اصل آپ کی جب بھی نعت سنی، چونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں اور آپ کی محافل میں بھی بیٹھتا ہوں، اور جس محبت سے سکھاتے ہیں آپ، صرف نعت پڑھتے نہیں ہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں. آپ نعت کو جب سکھاتے ہیں تو ایک ایک لفظ بتاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کم ہی نظر آتے ہیں. اور تو میں اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا. ابھی وہ آپ نے جو مقطع پڑھا نا کہ ہر ایک بات کا جو ہے وہ ہر ایک کام کا ایک وقت ہے، تو ہم نوجوان جو ہے وہ اس چیز سے بڑے ہی دور ہیں. ہم نوجوان اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم بس اوور نائٹ ہر کام ہو جائے. ہم بڑی جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. یہ کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ مایوسی تو کفر ہے. جی دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ آج بھی ہمیں ایسے پلیٹ فارمز اور ایسی مجالس مل جائیں کہ جہاں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے. بے شک. یہ نہیں کہ دنیا میں سب اچھے کام ختم ہو گئے ہیں، یا اچھی محفلیں، اچھی مجالس یا اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہو رہی ہیں بالکل. ہماری تلاش میں کمی ہے.
خوبصورت. ہمیں اپنی تلاش جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. صحیح. اب دیکھیے اقبال نے کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. واہ واہ واہ. راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. نہیں. آہا. تو راہ دکھانے والے موجود ہیں ہم. لیکن ہماری تلاش جو ہے اس کے اندر اور ہماری جستجو جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچیں. صحیح. تو اگر کوشش کریں گے اور جو جستجو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. جستجو ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اصل ایک چیز آتی ہے فیض. اب اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے اور مجھے ایک اچھا خاصا وقت لگا کہ یہ کیا چیز ہے اور گو کہ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا چونکہ مجھے بھی عرصہ دراز اس کے لیے درکار ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اصل میں فیض کیا ہے. میں کل پرسوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ فیض کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جس محفل میں جس جگہ بھی تم بیٹھو اور وہاں پر تمہیں رکت طاری ہو جائے وہاں پر جانے کا بار بار دل کرے تو اسی کو فیض کہتے ہیں. تو آپ فیض کو کیسے بیان کریں گے؟ مدینہ شریف میں 2014 کے اندر مجھے اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف کے اندر. تو ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی دن گزر گئے تو میں بھی کسی کیفیت کی تلاش میں تھا. اب اندازہ کریں کہ مسجد نبوی شریف ہو اور کیفیت انسان کو نصیب نہ ہو رہی ہو اور معتکف ہو وہاں پر. اللہ. معتکف مطلب 24 گھنٹے جو ہے وہ وہیں پر. وہاں پر حضور کی بارگاہ میں ہے. تو وہ کیفیت جس کا میں متلاشی تھا جس کا میں منتظر تھا وہ مجھے نہیں نصیب ہو رہی تھی اور میں پریشان تھا اس بات پر. 27 رمضان المبارک کو ایک ہمارے بہت بڑے عالم دوست ہیں وہ وہیں پر ریاض میں ہوتے ہیں. جی. تو وہ 3 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے وہاں پر آئے. اچھا. وہ آئے اور ان کے ساتھ کچھ بات شروع ہوئی. آدھے گھنٹے میں انہوں نے ایسی گفتگو کی اور میں نے بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز وہ گفتگو جو تھی اس گفتگو سے مجھے جو 7 دن میں کیفیت نصیب نہیں ہوئی تھی وہ 2-4 منٹ کے اندر وہ کیفیت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ فیض یہی ہے کہ آپ کا جو دل کی غذا ہے جو آپ کی روح کی غذا ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے اور یہی فیض ہے. سبحان اللہ. یہی کیا کہنے. ہاں ہاں ہاں. اصل ایک چیز کی جانے میں جاؤں گا بڑی ہی عجب ہوتی ہے لیکن بڑی پیاری بھی ہے اور وہ کہیں کہیں پر ہی طاری ہوتی ہے اور اگر وہ ہو جائے اس کی بھی لوگ متلاشی رہتے ہیں لیکن اس کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کر اس کو کہیں نہ کہیں پھیکا کر دیا گیا ہے. وجد کی بات میں کر رہا ہوں. میرے نظر میں وجد کچھ لمحات کے لیے ہو تو وہ اصل وجد ہے لیکن آج کل محافل میں وہ 2-2 منٹ 10-10 منٹ کا ہوتا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وجد جو ہے وہ تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے پھر وہ نہیں ہوتا. وہ حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا من نعم واللہ یارا من نعم. اللہ اللہ اللہ. تو وہ تو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں پھر انسان خود نہیں ہوتا. تو اب اس پہ اگر کوئی مزید رائے میں دوں تو وہ مناسب نہیں ہوگا. بس اتنا ہی کافی ہے. بالکل کہ یہ خود طاری کرنے سے نہیں ہوتی یہ ہو جاتی ہے. یہ کہیں سے ہوتی ہے اور پھر انسان خود نہیں رہتا پھر وہ کیفیت ہی ہوتی ہے اسی کو وجد کہتے ہیں. واہ 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 واہ. حسب آپ کلام کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کا دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک تو وہ بزرگوں سے بھی تعلق ہے اور بزرگوں سے مجھے میاں جی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. میں کوشش کروں گا آگے ان پہ بھی بات ہو. تو وہ کلام کا انتخاب نوجوانوں کے لیے بیسیکلی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بھی جو ہے نا پیغام دیں کہ وہ کس طرح سے کیا جائے اور کن کو پڑھا جائے. جی دیکھیے اساتذہ کا کلام پڑھنا چاہیے علماء کا بزرگوں کا کلام پڑھنا چاہیے اور جس میں سب سے پہلے حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے اس کو اپنا سلیبس بنا لینا چاہیے نصاب کی صورت میں. اس کو جی بالکل اس کو نصاب سمجھنا چاہیے اپنے. اسی طرح حضرت حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ مظہر الدین مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پنجابی میں حضرت پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ.
تو ان کے جو کلام ہیں سب سے پہلے تو ان کو پڑھنا چاہیے اور پھر سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ تو یہ سمجھ نہیں آتے۔ اب ہمارے یہاں پر تو بہت محافل میں اکثر یہ پڑھا ہی نہیں جاتا بالکل جی، تو وہ کلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا معیار بہت نیچے آ گیا ہے۔ تو میں تو ابھی تک یہی پڑھتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے، حالانکہ میں خود لکھتا بھی ہوں ماشاء اللہ، بالکل لیکن میں اپنا لکھا ہوا نہیں پڑھتا، صحیح، کیونکہ میرا لکھا ہوا ویسا تو نہیں ہو سکتا نا جیسا حافظ مظہر الدین مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ بات مجھے بٹ صاحب کی بڑی یاد آتی ہے۔ بٹ صاحب بہت اچھا لکھتے تھے، ثناء اللہ بٹ صاحب اچھا جی بہت اچھا لکھتے تھے۔ تو کسی نے انہیں پوچھا کہ آپ اپنا لکھا ہوا پڑھتے کیوں نہیں؟ صحیح، اور منظور الکونین صاحب بھی بہت اچھا لکھتے تھے۔ تو بٹ صاحب نے یہ جواب دیا کہ جب بزرگوں کا اتنا کلام ابھی ایسا موجود ہے کہ جسے کسی نے نہیں پڑھا تو پھر میں اپنا کیسے پڑھ سکتا ہوں، مجھے وہی پڑھنا چاہیے پہلے۔ واہ واہ واہ، میرا کلام ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا، ان کے جیسے نہیں ہو سکتا ان کے کلام جیسا، تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ان کا کلام جو ہے اب پنجابی کے اندر آپ نے وہ سنی ہوگی نعتیہ غزل میں پڑھتا ہوں اکثر کہ کون آ رہا ہے مہلقہ اللہ اللہ، واہ 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 ہے پر نور ساری فضا اللہ اللہ، واہ واہ واہ، گئی پھیل دی پھیل خوشبو۔ ہائے ہائے گئی، اب اس مصرے کا کوئی جواب ہے؟ ہائے ہائے ہائے، گئی پھیل دی پھیل خوشبو، ہائے ہائے، تیری زلف دا تذکرہ اللہ اللہ۔ آہا، واہ 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 واہ، ایسا شعر پنجابی زبان کے اندر تو میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اگر آپ اردو میں دیکھیں تو حضرت حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے۔ آئے، آہا، سبحان اللہ۔ اب ایسی مثال کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ بہت اچھا، اسی طرح حضرت حافظ مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک شعر ہے، اے دل اب وقت ہے پیری کا مدینے چلیے، آہا، اے دل اب وقت ہے پیری کا مدینے چلیے، آشیانے میں پرندہ سر شام آتا ہے۔ آہا، اے دل اب وقت ہے پیری کا مدینے چلیے، آشیانے میں پرندہ سر شام آتا ہے۔ واہ، اب جب ایسے اشعار کے اندر انسان کی تربیت ہوئی ہو ایسے اشعار کے ساتھ، تو پھر بڑا مشکل ہے کمپرومائز کرنا اور کچھ نیچے آنا۔ مجھ سے نہیں آیا گیا، اچھا، شاید میں بھی کچھ کمپرومائز کرتا تو زیادہ عام ہوتا، اور جس کو فیم کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو کہنا چاہیے کہ عام، تو میں بھی زیادہ عام ہوتا، لیکن میرے اندر وہ خواہش بھی نہیں ہے زیادہ عام ہونے کی، اس لیے میں اس سے نیچے بھی نہیں آ سکا۔ تو آج بھی مجھے جو ہیں میرے دوست احباب جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی نعت کے معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر۔ واہ 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 واہ، آپ نے ایک بہت بڑی بات آرام سے کہہ دی، یہ جو فیمس ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ نے بھی وہ جو کلام پڑھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ پیر فضل گجراتی صاحب کا جو آپ کلام پڑھا کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ سنا دیجیے اس طرح۔ ایک تو دو کلام جو ہیں جی جی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کا پڑھا ہوا کلام جو ہے وہ نہ پڑھوں، صحیح، تو موسٹلی وہ پڑھتا ہوں کہ جو کسی اور نے نہیں پڑھے ہوتے، صحیح، تاکہ ایسے کلام بھی لوگوں تک پہنچے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، اور ایک پیر فضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور نعتیہ کلام ہی ہے اور مبارک باد ہے، وہ جی جی جی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے دو تین اشعار جو ہیں عجیب حد تک خوبصورت ہیں، عجیب حد تک، عجیب حد تک۔ اس کا پہلا سنیے جی، جناب آمنہ صدہا مبارک، جناب آمنہ صدہا مبارک، جناب آمنہ صدہا مبارک، گلیرانا درے یکتا مبارک،
گلیرا نادر یکتا مبارک. اب یہ شعر دیکھیے جی. ہلاندا اے پیا جبریل ڈوری، ہلاندا اے پیا جبریل ڈوری، سنے خادم اے گہوارا مبارک، سنے خادم اے گہوارا مبارک، جنہیں تاریکیاں نو دور کرنا، جنہیں تاریکیاں نو دور کرنا، او کعبے پاک دا قبلہ مبارک، او کعبے پاک دا قبلہ مبارک. تو ایک تو یہ ہے. اب دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اتنی خوبصورتی کہ خوبصورتی حیران کر دیتی ہے کہ اتنا خوبصورت بھی شعر ہو سکتا ہے. واہ حد تک جی. اور دوسرا وہ جو نعتیہ غزل ہے جی پلیز پیر صاحب کی، ایک کونار محل قال اللہ، ایک کونار محل قال اللہ ہے، پر نور ساری فضا اللہ ہے، پر نور گئی پھیل دی پھیل خوشبو، گئی پھیل دی پھیل خوشبو، تیری زلف دا تذکرہ اللہ، تیری زلف دا. اور اپنی کیفیت پیر صاحب نے اس میں بیان کی. کہتے ہیں او ہتھاں تے ہاتھ مار کے لے گیا دل، او ہتھاں تے ہاتھ مار کے لے گیا دل، ایک ہی بن گیا ماجرا اللہ، ایک ہی بن گیا ماجرا اللہ. اور مقطع میں کہتے ہیں کہ دی یاد وچ فضل دی رات گزری، فجر تیک کردار اللہ، فجر تیک کردار اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام جی. اور جس خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، دل موہ لینے والا یہ کیفیات ہوتی ہیں. حضرت اللہ اللہ کی بات ہوئی، ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. نوجوان طبقہ اللہ سے گلہ بڑا کرتا ہے، تو اللہ سے گلہ کرنا کیسا ہے ایک چیز. دوسری چیز، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا اللہ سے لاڈ ہے، تو ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت اور جو دین ہمیں دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہماری لمٹس، ایکچولی اسلام مینس اور لمٹس، اسلام کا مطلب ہے کہ ہماری لمٹس. یس.
تو ہمیں ہر چیز کی لمٹس بتائی گئی ہیں. اگر آپ لاڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ شکوہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. لیکن حالت شکر سب سے زیادہ بہتر ہے. واہ. ہر حال میں آپ شکر کرتے جائیے، آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. صحیح. اور اگر آپ شکوہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ شکووں میں الجھ کر رہ جائیں گے اور حالات بہتر نہیں ہوں گے. اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیے ایک مجھ سے اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب کا طریقہ یہ ہے، فلاں پیر صاحب کا طریقہ یہ ہے، ہمارے لیے ایک معیار ہے. وہ معیار سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے اندر اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اچھا ہے. اور جو اس سے باہر نکل جائے اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے لیے تو ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارا جو ضابطہ حیات ہے وہ مکمل طور پر دیا گیا ہے. شکوے سے شکر بہتر ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے. اور مایوسی جو ہے نا جی، یہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر بھی میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلے جمعہ کہ جو ہمارا شکوہ حالات سے ہوتا ہے وہ ہماری اپنی سوچ کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہم جو کچھ سن رہے ہوتے ہیں وہی ہماری رائے بن رہی ہوتی ہے. یس. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ناٹ بینگ پولیٹیکل، لیکن مثال یہ ضرور ہے. آج جو حکومت میں ہیں جی وہ کہیں گے سب اچھا ہے، بالکل. اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ کہیں گے کچھ اچھا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ابھی اسی لمحے جو اپوزیشن میں ہے ان کو آپ لے آئیے حکومت میں، صحیح، وہ کہیں گے کہ اب سب اچھا ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ سب اچھا ہے، ان کو لے جائیے اپوزیشن میں، یہ کہیں گے سب خراب ہو گیا ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے نوجوانوں کے جو ذہن ہیں وہ اس طرح کے لوگوں نے خراب کی. اور اس سے اوائڈ کیجیے. صحیح. جتنے بھی اختلافی گفتگو ہے، اختلافی موضوعات ہیں، وہ مذہب کے حوالے سے ہوں، وہ سیاست کے حوالے سے ہوں، ان کو اوائڈ کیجیے. آپ کی جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے گی. صحیح، بے شک. چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہیں، آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی. اور پھر آپ کو ایک ہوپ جو ہے وہ نظر آئے گی. میرے گھر والے مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں آپ کو خوش دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، پریشان نہیں دیکھتے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت سے اتنی شدید محبت ہے، سبحان اللہ، کہ وہ مجھے کبھی بھی ان ہیپی ہونے نہیں دیتا. واہ. حالات چاہے جیسے مرضی ہوں، آپ کے دل کے اندر محبت اور ہوپ یہ دونوں ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ وہ فرمایا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے. بالکل. تو قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور دل کے اندر یقین رکھنا چاہیے. حالات بدلیں گے، پاکستان کے بھی بدلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. حکمران کوئی بھی ہو، صحیح، پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے انشاءاللہ. یہ قوم جیسے آپ محنت کر رہے ہیں، اس قوم کا ہر فرد، ہر نوجوان وہ اپنے ساتھ آنیسٹ ہو جائے اور اختلافی جو موضوعات ہیں ان کو چھوڑ دے. یہی پاکستان جو ہے لوگوں کے لیے یہ اگزامپل بن جائے گا. انشاءاللہ تعالی یہ حالات بدلیں گے اور ہم بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا وقت تھوڑا سا اور لینا چاہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کافی ٹائم لے لیا آپ کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی اور وہ بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے آپ کے ساتھ. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کیسی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو آپ نے سفر بھی کیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں، تو کوئی جو ان کی باتیں کچھ آپ کے ذہن میں بہت ساری ہوں گی، لیکن کچھ جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی رکھیے. ایک بہت نامور عالم دین اور صوفی اور فقیر علامہ رضا الدین صدیقی صاحب، جی، میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق، بچپن سے تعلق تھا. میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا، تو جب میں واپس آیا تو ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا. وہ مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ چلیں میں آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے کر چلتا ہوں. صحیح. تو وہ مجھے میاں جی کے پاس لے کر گئے، سرگودا میں. اچھا. تو میاں جی بہت پیار کرنے والے شخصیت تھے، بہت زیادہ محبتیں بانٹنے والے. ان کی محبتوں کا فیض جو ہے وہ
آج بھی جاری ہے. بے شک. تو انہوں نے مجھے بھی اسی طرح شفقتیں عطا فرمائی، محبتیں عطا فرمائی. کچھ میرے اندر یہ چیز تھی کہ جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ لگاؤ، جو دلی لگاؤ ہے، وہ انس وہ بہت جلدی پیدا ہو جاتا، بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتا. تو پھر وہ اگر دو طرفہ ہو تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے. کیا کہنے. تو انہوں نے واہ واہ واہ. بہت شفقت فرمائی. پھر وہ مجھے جب لاہور تشریف لاتے تھے تب بھی یاد فرمایا کرتے تھے کہ آ جاؤ میں آ گیا ہوں. اور سرگودا بھی وہ مجھے بلاتے رہتے تھے. تو بڑا محبت کا سلسلہ جو ہے ان کے ساتھ جاری رہا. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہو؟ کیونکہ میں بڑا کیوریس ہوں اس حوالے سے. میں نے پورا ایک پروگرام کیا ان کے اوپر. مجھے نا تجسس رہتا تھا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جی، یہ ان کو واقعی کچھ پتہ بھی ہوتا ہے اچھا یا بس یہ ہماری خوش فہمیاں ہی ہوتی ہیں بس. اچھا اچھا. تو میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، تو ایک شخص آیا. صحیح. اس نے کہا میاں جی کا آپ کو پتہ ہے اب کہ ان کا جو بیٹھنے کا انداز تھا، ان کا کمرہ. وہ شخص آیا، میاں جی میرے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اس نے کہا میاں جی یہ میرے نہ کروں تویز نکلا ہے. اچھا. میاں جی نے ایسا ہاتھ میں پکڑ لیا، مٹھی بند کر لی. پھر میرے ساتھ گفتگو کرنے لگ گئے، بات کچھ کرنے لگ گئے. تو پھر بات کو روک کر تو اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا، کسی کا نام لیا، اور فلانا کون ہے؟ اچھا. اس نے بتایا جی وہ میرا فلاں رشتہ دار ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں کیا جنہیں مجھے تویز کر لیا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. واہ کیا کہنے. اللہ. پھر مجھے فرمانے لگے، میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی بابوں کو کچھ پتہ ہوتا ہے یا یہ ہمارا بس ایسے ہی عقیدہ سا بنا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا انہیں سب پتہ ہوتا ہے. مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے. تو ان کو واقعی پتہ ہوتا ہے. بے شک. آپ کو حال ہی میں جو ہے وہ خلافت بھی ملی، اس حوالے سے بتائیے. میری بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے. سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی، آپ جانتے ہیں کہ ان کا سلسلہ یا چشتیہ میں نہیں صرف بلکہ تمام پاکستان کے اندر بالخصوص جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں سب ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کا تصوف کے اوپر جو آپ کی گرفت ہے، آپ کی گفتگو تصوف کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت میں بھی جو فقر ہے وہ سب اس کے معترف ہیں ماشاءاللہ. تو بہت دیرینہ تعلق میرا آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ہے. پچھلے رمضان المبارک میں ہی جی جی آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور ان کے گھر میں پروگرام تھا، محفل تھی، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سارے پیران عظام بھی وہاں موجود تھے. تو وہاں پر انہوں نے مجھے تمام لوگوں کے سامنے خلافت عطا فرمائی. اور یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا بہت سارے لوگوں کے لیے بھی کہ وہاں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں. بے شک. اور ملتا تو بہت کچھ ہے لیکن خلافت عطا کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کی مہربانی ہے. میرا اس میں نہ میں اس قابل ہوں نہ میرا کوئی کمال ہے. انہوں نے فرمایا، پھر انہوں نے کچھ اسباق بھی دیے کہ یہ پڑھا کریں، اور پھر بہت کچھ اور بھی فرمایا اور جو کہ ظاہر ہے کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بڑا اچھا لکھتے بھی ہیں. جی جی جی. آپ نے ان کے بڑے کلام پڑھے ہیں. جی جی. ان کے کلام کا کوئی بھی. جی میں نے ان کا اشعار، ایک نعت شریف ان کی بہت مشہور ہے، بہت سارے نعت خوان وہ پڑھتے ہیں اور میں نے بھی اس کو بہت پڑھا ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی، کیو ٹی وی پہ بھی اور دوسرے چینلز کے اوپر بھی میں نے پڑھا. جی. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، واہ واہ واہ، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. واہ واہ. اچھا ان کا ہے؟ جی ان کا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو بہت مقبول عام ہے ماشاء اللہ. بالکل بالکل. اس کے میں آپ کو دو جی تین پلیز. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے
ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اور اس نعت کا بہت خوبصورت شعر ہے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، اللہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وار نیارے ہوں گے، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی کلام بھی پیش کریں، آپ خوبصورت لکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پر میں نے سنا بھی، آپ کی محفل میں بھی سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی جو ہے وہ شامل کیجیے۔ میں لکھتا ہوں اور میں آپ کو سناتا بھی ہوں، لیکن بہت اچھا لکھنے والے بھی اس دور میں ماشاءاللہ موجود ہیں، تو میری زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا پڑھا جائے۔ جی میں آپ کو سناتا ہوں، ایک نعت شریف ہے، حسن بے حد ہو آہا، تو پھر بات کہاں تک ہوگی، واہ 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 واہ، حسن بے حد ہو تو پھر بات تو کہاں تک؟ پھر بات کہاں تک ہوگی، ان کی مدحت میں میری نعت کہاں تک ہوگی، آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، مل گئی ہے میرے اشکوں کو زبان اظہار، واہ 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 واہ، مل گئی ہے میرے اشکوں کو زبان اظہار، دیکھیے آج یہ برسات کہاں تک ہوگی، اللہ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، قاب قوسین کی آیت یہ بتا دیتی ہے، آہا، قاب قوسین کی آیت یہ بتا دیتی ہے، آج خالق سے ملاقات کہاں تک ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جن کی ایک جست ہو تا حد نظر ان کے لیے، آہا، جن کی ایک جست ہو تا حد نظر ان کے لیے، وسعت ارض و سماوات کہاں تک ہوگی، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان نظر ہو جائیں گے کافور غموں کے بادل، اللہ، واہ، نظر ہو جائیں گے کافور غموں کے بادل، لوٹ آئے گی سحر رات کہاں تک ہوگی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ محفل میں پڑھنا اس طرح کا کلام جو ہے یہ مشکل ہے، جی تو اس لیے میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک،
ان کے حضور صیغہ اظہار جدا ہو، ان کے حضور صیغہ اظہار جدا ہو، مدح و ثنائے سید ابرار جدا ہو۔ واہ واہ واہ، لیجے جو ان کا نام تو لہجہ ہو نرم تر، سبحان اللہ، لیجے جو ان کا نام تو لہجہ ہو نرم تر، کیجے جو ان کی بات تو گفتار جدا ہو۔ آہا، واہ واہ اور واہ، آگے یہ پوچھ رہے تھے کہ نعت خوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی جی، الفاظ معتبر ہوں، تخیل عروج پر، آہا، الفاظ معتبر ہوں تخیل عروج پر، اور مدح گر کا شیوا و کردار جدا ہو، واہ 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 واہ، اور مدح گر کا شیوا و کردار جدا جدا ہو۔ یا رب مجھے عطا ہو فراوانی سخن، آہا، واہ یا واہ، رب مجھے عطا ہو، فراوانی ہے سخن، یا رب مجھے عطا ہو فراوانی سخن، لکھوں جو ان کی نعت تو ہر بار جدا ہو۔ او ہو، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یا رب مجھے عطا ہو فراوانی سخن، لکھوں، لکھوں جو ان کی نعت تو ہر بار جدا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، ہو وقت نزع آپ کا دیدار جب نصیب، اللہ دنیا سے پھر یہ آپ کا بیمار جدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیش نظر قرینہ لا ترفعو رہے، آہا، پیش نظر قرینہ لا ترفعو رہے، کرنے کو نظر نعت کا معیار جدا ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور کتنا خوبصورت لکھتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمرجنسی نعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ میں تھوڑی سی بات کو اپنا بڑھاتا ہوں، کہیں پر محفل ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پر یہ موضوع رکھا گیا ہے، تو کسی کو فون کرتے ہیں، یہاں پر یہ موضوع چل رہا ہے، میں نے 2 گھنٹے میں پہنچنا ہے، مجھے جلدی سے نعت لکھ کے دو۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ چند بہت اچھے لوگوں کے علاوہ جی، اب نعت خان نہیں ہیں، آرٹسٹ ہیں۔ ہوں، تو آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی رول کرنا ہوتا ہے، کبھی کوئی کردار اس نے نبھانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹی وی ڈراموں کے اندر اور فلموں کے اندر، جس طرح آدمی تو ایک ہی ہے لیکن کبھی اس کا کردار کچھ ہے، کبھی اس کا کردار جو ہے وہ کچھ ہے، تو اسی طرح یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مولڈ کرتا رہتا ہے، وہ پرفارم کرتے ہیں، یہ ان کی پرفارمنس ہوتی ہے صحیح، اور انہوں نے اچھا پرفارم کرنا ہوتا ہے، صحیح، بس۔ ٹھیک ہے، تو نعت جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ بہت اچھا پڑھنے والے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی ہے، اور یہ رفعت جو ہے روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، بے شک، اور جو اس ذکر کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بھی رفیع فرما دیا ہے۔ اللہ، ان کا ذکر جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی وجہ سے بڑھتا رہے گا۔ بے شک، تو ابھی بہت اچھا پڑھنے والے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، حالات کا اگر شکار نہ ہوں تو وہ اچھا ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ بالکل بالکل، جی، تو سبحان اللہ، کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ادروائز بہت اچھا پڑھتے ہیں سارے ماشاءاللہ۔ زبردست ہو گیا، میں نے آپ کو کافی ٹائم لیا۔ میں چاہتا ہوں لاسٹ میں دین کو دیکھتے ہوئے، دنیا کو دیکھتے ہوئے اور اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے ہم نوجوانوں کو اب کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، میرا پیغام جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ واہ، کیا نہیں ہے یہ مت دیکھیے، کیا ہے اس کو دیکھیے، اور کرنا اگر آپ نے صرف تنقید ہی کرنی ہے تو پھر کام کس نے کرنا ہے؟ کام کیجیے، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ صحیح، بس یہی پیغام ہے، وقت ضائع نہ کیجیے، مثبت کام کیجیے۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اچھا کام وہ ضرور کیجیے، آپ بھی کامیاب ہوں گے اور ہمارا ملک بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ حسب بہت شکریہ۔ آخر میں جو ہے نا وہ آپ کے نظر جو ہے وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے اور آپ بڑی محبت فرماتے ہیں، جو کچھ سیکھا اسی کو تھوڑا بہت لے کر آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ رہنمائی بھی فرمایا کرتے ہیں۔ سمجھ میں اب ہے آیا کیا ہمیں استاد سکھلاتا،
ہمیں دے علم کی چابی عقل کا در وہ کھلواتا، کبھی ہم بھول سکتے ہی نہیں استاد کا احسان، بھور میں ڈوبے جب کشتی کنارہ وہ ہے دکھلاتا، اور ہماری زندگی میں منفی سوچوں کا لگا ڈیرا، ہماری زندگی میں منفی سوچوں کا لگا ڈیرا، ہماری سوچ کو مثبت یہی استاد بنواتا، اور حذیفہ کے لیے استاد تو روشن ستارہ ہے، اگر بھٹکے تو جگنو بن کے رستہ ہم کو دکھلاتا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور آڈینس آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، اور میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ حافظ صاحب کے ساتھ ہم بہت سی اور سے بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ان کے وقت کا بھی خیال ہے، آپ کے وقت کا بھی خیال ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر کسی دن بیٹھیں گے اور بہت سے موضوعات پر بات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔